السلام ورحمۃ اللہ جی. جی آپ کا فون آتا گیا. ہماری نماز کا ٹائم ہے 6:02 پہ اذان تھی تو مجھے چلا گیا تھا. اچھا آپ کا اہل حدیث ہو؟ جی الحمدللہ. آپ بھی تو اہل حدیث ہو. نہیں مطلب نام نہاد یہ کہہ رہا ہوں غیر نہیں نہیں میرا عقیدے سے اہل حدیث ہوں. جی میں تو عقیدے میں اہل حدیث ہوں. نہیں نہیں اچھا آپ نہیں عقیدے میں اہل حدیث؟ اہل حدیث تو صرف محدثین کو کہتے ہیں ویسے. نہیں 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 اللہ کی بات ماننے والے کو رسول کی بات ماننے والے کو اہل حدیث کہتے ہیں. ویسے تو سب ہے بہرحال کسی کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے نہیں تو. آپ الحمدللہ جو ہم تو عقیدے کے ساتھ ہیں اہل حدیث. نہیں نہیں وہ والے نہیں ہے نا آپ تو وہ والے ہیں جو کہتے ہیں کہ تقلید نہیں کرتے لیکن کرتے تو ہے. نہیں تقلید تو بدعت ہے. خیر آپ حنفی بھی نہیں ہو شافعی بھی نہیں حنبلی بھی نہیں ہو. نہیں الحمدللہ میں اہل حدیث ہوں عقیدے کی وجہ سے. نہیں وہ ٹھیک ہے. جی تو آپ کی بات ہماری بات چل رہی تھی اجتہادی مسائل میں تقلید کرتے آپ اس کہتے تھے کہ اس کو تقلید نہیں کہتے. ارے تو ایک منٹ عالم صاحب میں 2 منٹ بول لوں پھر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ مجتہد کی بات ماننا سنت ہے کیونکہ اللہ کے رسول سے صاف حدیث ہے بخاری شریف کی کہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے مرضی کہ حاکم کسی مسئلے میں اجتہاد کرے صحیح نکلے 2 اجر ہے غلط نکلے 1 اجر ہے. یعنی کہ کسی نے اجتہاد کیا اور اجتہاد کرنے کے بعد ہم اس کی بات مانیں گے کیونکہ ابھی ہمیں کیا ہے علم نہیں. کسی اہل علم نے اجتہاد کیا کسی مسئلے پر تو اس کی بات مانی جائے گی کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تو رسول کی بات ماننا سنت ہے. ہاں لیکن اگر اس کی بات آگے چل کے کسی حدیث سے واضح حدیث سے ٹکرائے تو ہم اسے چھوڑ دیں گے. یہ بھی سنت ہے چھوڑنا بھی مجتہد کی بات کو. جیسے اجتہاد کس میں کرے گا وہ اجتہاد نہیں نہیں بعد میں اس ٹائم اس کو علم نہیں تھا. مان لو جو اہل علم ہے ان کو بھی جب قرآن حدیث کی بات مکمل ہو گئی مجتہد تو بعد میں پیدا ہوئے. نہیں بہت سارے مسائل ایسے ہیں جیسے مان لو جس کے اندر ایک دم پیش آ گئے. ہمارے پاس اجتہادی مسائل کی موجود ہے وہ تو بات کی ہے نا. کیا 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 میں نے کہا جو کتاب ہمارے پاس اجتہادی مسائل کی کتابیں جو ہمارے پاس موجود ہے وہ تو صحابہ کے بعد آئی ہے نا. ارے صاحب اجتہادی مسائل بنتے ہیں نہ کہ موجود ہے. ہاں وہی مطلب جو بھی ہو لیکن جو موجود ہوئے تو بات کی بات ہے نا نبی کے. الحمدللہ اللہ کے رسول نے جب بھی تو فرمایا ایسی صورت میں تم اس کی بات مان لو. اگر صحیح نکلتی ہے اس کے بعد تو 2 اجر غلط نکل جائے اس کی بات تو چھوڑ دینا 1 اجر ہے تمہیں گناہ نہیں ہوگا. ہاں تو مجتہد اپنے من سے ہی بتاتا ہے نا. نہیں من سے نہیں بتاتا وہ. پھر کیا بتاتا وہ کسی نہیں وہ کسی مسئلے کو سامنے رکھ کر اس سے اخذ کرتا ہے کہ بھائی اللہ کے رسول کا یہ مسئلہ ہے لیکن یہ واضح تو نہیں ہے لیکن میں اس مسئلے کی روشنی میں اس مسئلے کو اس طرح حل نکالتا ہوں. کیوں اب جیسے مان لو آپ لوگ ہیں نا آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ اپنے من ہی سے کہہ رہا ہے نا. نہیں 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 من سے نہیں کہتا وہ من سے نہیں کہتا. پھر کیا کہتا ہے وہ کیا کرتا ہے کسی مسئلے کو سامنے رکھ کر اس کی روشنی میں کہتا ہے. ہاں تو روشنی میں ہی وہ بات مجھے سمجھ آ رہی ہے. تو ایسی بات کو ماننے کے لیے اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے. سمجھ آ رہی ہے تو سامنے والے کو کوئی اور چیز سمجھ آ رہی ہے. ارے تو صاحب ایسی بات کو ماننے کے لیے اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا تھی سنت کہلائے گا نہ کہ تقلید. تو مان تو ہے تو اسی کو تو کہہ رہے پیروی کرنا. نہیں تو ارے تو سنت کہلائے گا تقلید تھوڑی کہلائے گا. جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا سنیے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بڑا بھائی ہوتا ہے نا وہ باپ کی جگہ ہے. آپ کو اللہ کے نبی نے کیا امام ابو حنیفہ کی ماننی ہے. کیا اللہ کے نبی نے کہا کہ امام ابو حنیفہ کی بات مانو یا کسی بھی مجتہد کی مانو. نہیں اللہ کے رسول نے جنرل کہا ہے تمام مجتہد کی بات ماننی ہے. تمام مجتہد کی بات ماننی ہے نا. ہاں اب اس میں سے اگر اس کا غلط بھی نکلتا ہے نا جی تو غلطی کیسے نکلے گا. غلط ایسے نکلے گا میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ مان لو کوئی مسئلہ اخذ کیا مجتہد جانیں گے یا آپ جانیں گے. نہیں ہمارے سامنے اگر حدیث آ گئی تو حدیث آگے چھوڑنا ہوگی بات کو. آپ کے سامنے کیسے آگا آپ کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے. جی ارے سنو سر 2 سال بعد 3 سال بعد 4 سال بعد کسی عالم نے کہا 4 سال بعد آپ مر جاؤ گے 4 سال بعد پہلے کسی کی بات تو کوئی بات نہیں. اگر مر گئے تو علم آنے سے پہلے مر گئے تو کوئی دقت نہیں. اور اگر علم آنے کے بعد مرے تو گناہگار ہوں گے. ایسے ہی کر رہے ہیں نا ہم لوگ. تو آپ کو پریشانی کیا ہے. پریشانی یہ کہ بدعتی کام ہے کسی ایک آدمی کی تقلید کرنا. ارے ہاں ابھی تو آپ کہہ رہے تھے 3-4 سال تک ٹھیک ہے. ارے صاحب ارے لیکن آپ نے تو کسی ایک بہت ساری ابھی جو مان لو آپ کی جو عمل ہے نا وہ قرآن حدیث سے صاف واضح ہے لیکن آپ کہہ رہے ہو ہم تو اس پر عمل نہیں کریں. ہم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات پر عمل کریں گے یا مسلک کی بات پر عمل کریں گے. قرآن حدیث سے جب صاف موجود ہو جائے گا تو پاگل ہے ہم لوگ امام حنیفہ کی بات مانیں گے. مثال دوں گے آپ کو. مثال کیا دو گے آپ. ابھی آپ لوگ
جیسے آپ حدیث ہے بخاری شریف کی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے. تو اس سے حنفی مسلک کے لوگ یہ کہتے ہیں اس سے مراد امام اور منفرد ہے. اس حدیث کی ضد میں کون آتے ہیں؟ امام اور منفرد. ٹھیک ہے نا؟ ہم نہیں کہتے، نبی نے خود فرمایا حدیث میں فصاعدن کا بھی لفظ موجود ہے. فصاعدن کا لفظ کیا مطلب ہے اس کا؟ سورہ فاتحہ بھی اور کوئی سورت جو نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. ہو گئی نا؟ لیکن دوسری حدیث میں نفی آ گئی ہے کہ قرینہ موجود ہے تو فرض صرف سورہ فاتحہ رہ گئی. آپ تو اصول جانتے ہیں الحمدللہ، آپ تو عالم آدمی ہے. قرینہ موجود ہے نا، بخاری شریف کی حدیث ہے صرف سورہ فاتحہ کا ذکر ہے خالی، تو قرینہ موجود ہے نا. کیا ذکر موجود، ذکر عدم ذکر جو ہے وہ عدم ذکر نہیں ہے، عدم ذکر نہیں ہے، قرینہ موجود ہے، خالی سورہ فاتحہ کا ذکر ہے. ہاں تو بخاری کی روایت اور ابو داؤد شریف کی روایت میں تو فصاعدن ہے نا، فصاعدن آ گیا نا. تو لیکن دوسری حدیث جب اس کا قرینہ موجود ہوگا تو صرف سورہ فاتحہ پہ رہ گئی، فرض تو سورہ فاتحہ رہ گئی، دوسری صورت فرض نہیں رہی. کیوں نکل گئی؟ قید پایا گیا نا دوسری روایت میں. کیا پایا گیا بھائی اب دونوں روایت میں کس کو مانیں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ جو ہوتا ہے نا فرض جو ہوتا ہے نا وہ پورا ہی بولا جائے گا ہمیشہ. جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا جس کا وضو نہیں اس کی نماز قبول نہیں. فصاعدن بھی تو نبی نے فرمایا نا. ارے تو اس کا قرینہ موجود ہے گا نا صاحب. کیا قرینہ ہے کہ صرف سورہ فاتحہ بغیر نماز نہیں؟ بخاری میں حدیث موجود ہے گی نا. تو ابو داؤد شریف میں تو موجود ہے. الحمدللہ اس کا انکار تھوڑی کر رہے ہیں قاسمی صاحب، اس کا انکار تھوڑی کر رہے ہیں ہم اس کا انکار تھوڑی کر رہے ہیں. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ بخاری میں ہے. بفاتحۃ الکتاب فصاعدن بھی موجود ہے نا. فصاعدن آپ موجود بتا رہے ہیں الحمدللہ. تو میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، لیکن سر قرینہ موجود ہے نا، خالی سورہ فاتحہ کا ذکر ہے ایک جگہ پہ، تو فرض چیز کا ہمیشہ ذکر آئے گا، یعنی کہ فرض صرف سورہ فاتحہ ہے. آپ کے کہنے سے فصاعدن. اچھا اب دوسری بات سنیے. آپ تو آپ لوگ اس سے مراد ہی لیتے ہیں کہ منفرد کے لیے اور امام کے لیے. یہ تو قرآن کے خلاف ہے. کون سے خلاف ہے قرآن کے؟ یہ جو روایت ہے کیسے خلاف ہے بتائیے؟ قرآن کے خلاف ہے. بتائیے نا کیسے خلاف ہے. ہم کہتے ہیں مقتدی کے لیے نہیں پڑھنا چاہیے نا، تو مقتدی کے بارے میں تو قرآن خود کہہ رہا ہوں اذا قرئ القرآن فاستمعوا. چلو ٹھیک ہے، ابھی میں اس پہ بھی آتا ہوں الحمدللہ. وہ بھی آپ غلط کہہ رہے ہیں، ابھی بات کرتا ہوں اس سے. پہلے میں آپ کو جو میں بات کر رہا ہوں ارے میں مکمل کر لوں بات. ارے ثابت کر دوں گا صاحب، اس سے میں میرا وعدہ ہے آپ سے، میں ثابت کروں گا الحمدللہ. کوئی ایسی بات نہیں ہے. پر مسلمان بھائی کر رہا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب کے خلاف کون عمل کر رہا ہے؟ آپ کر رہے ہیں نا جی آپ لوگ کر رہے ہیں نا. کہاں کر رہے ہیں؟ اب آپ ایسا کر رہے ہیں کہ جب جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے تو امام صاحب بھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے. میں جنازے کی نماز کی بات نہیں کر رہا. ارے میں نماز، اللہ کے رسول نے فرمایا نماز نہیں، جنازے کی نماز میں آپ اس سے کہتے ہو اس سے مراد منفرد اور امام ہے، تو آپ لوگ تو جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے نہیں، امام بھی آپ کے اصول کے خلاف ہے. امام، ارے امام کی بات کر رہا ہوں میں ابھی. جی آپ کیا تو امام صاحب ہی نہیں پڑھتے جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ؟ جنازے کی نماز کی بات ابھی نہیں چل رہی ہے. ارے کوئی ارے وہاں تو سلاد لفظ ہے، آپ حدیث پڑھیے، سلاد کا لفظ ہے نا وہاں پر، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سلاد کا لفظ ہے نا. نماز جنازے کی نماز جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا اصل میں وہ دعا ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے، چلو آپ نے کہا وہ دعا ہے، چلو آپ کی بات مان لیتے ہیں. تو دعا کے لیے وضو فرض ہے کیا؟ ہاں نماز جنازہ کے لیے دعا کرنا جو نماز جنازے میں نماز جنازہ والی دعا کرنے کے لیے وضو کرنا فرض ہے. یہ حدیث بتاؤ کہ یہ والی دعا کے لیے وضو فرض ہے. کے عمل سے ثابت ہے صحابہ. ارے میرے بھائی ایسا نہیں ہوتا، وہ نماز. اچھا کہتے دعا کے لیے تکبیر ہے کیا؟ اچھا خیر ہماری ارے آپ سنو پہلے عالم صاحب اس سے بات کر لیتے ہیں پہلے. آپ کو جو آپ کا موقع سے اسے غلط ثابت کرنا نا. فاتحۃ الکتاب پہ آئے تھے نا الحمدللہ. پہلے امام پہ آ جاؤں گا پھر مقتدی پہ آؤں گا، کوئی دقت نہیں ہے. پہلے امام کا دفاع کرتا ہوں. مقتدی آپ جلال الدین کا بھی مسئلہ الگ رکھا ہے. کوئی جلال الدین؟ ہلو عالم صاحب کیا ہوا؟ آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ یہ بتائیے تکبیر کہنا فرض ہے کیا دعا کے لیے؟ تکبیر کہی جائے گی کیا دعا مانگنے میں؟ سلام پھیرا جائے گا کیا دعا میں؟ دعا جب مانگی جاتی ہے سلام پھیرا جاتا ہے کیا؟ بتائیے نا. قبلے رخ ہونا ضروری ہے کیا؟ دعا کا پورا طریقہ موجود ہے نا کیسے دعا کرنا. ارے تو دعا نہیں ہے، سلاد کہا ہے. جتنے بھی آج تک پوری امت کا اجماع ہے صلاۃ جنائز لکھیں گے سارے محدثین کرام نے اور سارے لوگوں نے صلاۃ جنائز بولا ہے. آپ پہلے آپ اپنی طرف سے لگا رہے ہیں دعا ہے اور ثابت نہیں کر پا رہے.
اچھا دعا جو ہے قبلے رخ کے علاوہ پلٹ کے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھ سکتے ہیں دعا؟ نماز جنازہ پہ پھر بات کر لیں گے. چلو مقتدی پہ آ جائیے. مقتدی کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں نا؟ جی آپ آئیے. آپ نے کیا فرمایا قرآن کے خلاف ہے؟ امام پڑھ رہا ہے تو ہم پڑھ رہے ہیں نا بھائی. ہاں الحمدللہ پڑھ رہے ہیں پیچھے ہم. تو پھر بات ختم ہو گئی. نہیں امام کے مقتدی کو ہی پڑھنا ہے نا سورہ فاتحہ. امام نے قرات کر دی ہمارے لیے کافی ہو گئی. اچھا قیام میں کتنی قرات ہے؟ قیام میں کتنی قرات ہے؟ امام کے پیچھے امام نے جو قرات کیا بس وہی مقتدی کے لیے کافی ہے. ہاں تو یہ تو برا قیام میں کتنی قراتیں ہیں؟ یہ تو حدیث سے خود ثابت ہے اور قرآن کی گویا کہ تائید میں یہ حدیث موجود ہے. کون سی قرآن کی آیت ہے صاحب؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کی ایک تائید ہے گویا کہ. جب قرآن پڑھا جائے چپ رہو خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ آیت سورہ اعراف. مَنْ كَانَ إِمَامًا فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ. ہاں کہ امام کی قرات دی مقتدی کی قرات ہے. ٹھیک ہے نا, تو میں یہی تو پوچھ رہا ہوں امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے اور جب قرآن پڑھا جائے تو چپ چاپ رہو خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ دو دلائل دیا آپ نے, یہ کہا نا آپ نے. چلو ٹھیک ہے, اب ہم آپ کے پہلے دلیل جو قرآن کی ہے اس کے بارے میں متعلق بات کرتے ہیں آپ سے. جو آپ نے دلیل دی ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ سورہ اعراف آیت نمبر 204, یہ سورت جو ہے مکی ہے, ہجرت سے پہلے کی, ہجرت کے بعد کی ہے؟ علمی بات کرتے ہیں اپن, علمی کریں گے الحمدللہ علمی بات کریں گے. آپ تو عالم آدمی ہیں. ہاں علمی کریں گے جی, لیکن وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ میں جو بات کہی گئی اس پہ آئیے آپ. جی الحمدللہ اس پہ آئیں گے, لیکن یہ تو بتائیے یہ ہجرت سے پہلے کی ہجرت کے بعد کی ہے سورت؟ یہ تو سورہ اعراف ہے نا, سورہ اعراف کا آخری ہے, مکی ہے. سورہ اعراف مکی ہے. الحمدللہ یہ مکی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ تک کلام کر رہے ہیں نماز کے اندر, سلام کا جواب دے رہے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں, اور صحابہ کرام بات چیت کر رہے ہیں. تو کیا اللہ کے رسول کو یہ آیت نہیں معلوم تھی؟ صحابہ کرام کو نہیں معلوم تھی آیت؟ قرات کے وقت ہاں جی ہاں صاحب, نماز میں ہوتے تو لوگ آگے سلام کرتے, آپ سلام کا جواب دے دیتے. نماز میں ہوتے کتنی رکعتیں ہوئی صحابہ کرام بتا دیتے کہتے کتنی رکعتیں ہوئی, بات چیت کیا کرتے تھے نماز کے دوران. ہاں ٹھیک ہے آپ کی بات میں سمجھ رہا, ہو سکتا ہے کہ ان سب چیزوں کی کچھ تھوڑی بہت اجازت ہو, ضرورت ہے. ارے ہاں قرآن کی آیت اور اجازت ہو وہ دلیل دیجیے آپ کہ کہاں پر اجازت دی. جی ہاں ماں تو کہہ رہا چپ رہو خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے, یہی کہہ رہا نا رب العالمین, یہی کہہ رہا. تو اب اللہ کے رسول بھی بول رہے ہیں, صحابہ کرام بھی بول رہے ہیں اس آیت نازل ہونے کے بعد, تو مدینہ تک بول رہے ہیں, ہجرت کے بعد تک بول رہے ہیں. ایک منٹ ہاں کوئی بات نہیں, کوئی دقت نہیں ہے. ہاں بولیے. جی ہاں تو وہ اللہ کے رسول مدینہ تک کیسے بول رہے ہیں اس آیت کے بعد بھی, اور صحابہ کرام تھوڑا سمجھائیں گے. مدینے والی جو آپ روایت پیش کر رہے ہیں وہ کون سی ہے؟ مسلم شریف میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کونوا للہ قانتین, آیت نمبر 238 سورہ بقرہ کی, تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کلام کرنا بند کر دیا. اور پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب ہجرت کر آیا تو میں نے اللہ کے رسول کو سلام کیا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا. یہی مسلم میں ہے 1201 نمبر کی. تو اللہ کے رسول نے جب سلام کا جواب نہیں دیا تو میں نا تھوڑا وہ ہوا, غمگین ہوا, کیا بات کہ اللہ کے رسول نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے, سنیے, جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے کہا کہ نماز میں کلام بند ہو گیا ہے. یہ مسلم میں حدیث موجود ہے. اور یہ آیت نازل ہوئی تھی سورہ بقرہ آیت نمبر 238, تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد سے نماز میں کلام بند ہو گیا. کونوا للہ قانتین, اس آیت سے کلام بند ہوا اور یہ مدینے میں نازل ہوئی ہے. یہ دلیل ہے. آپ کہہ رہے ہو کہ نا یہ جو مکی آیت ہے یہ سورہ فاتحہ کہتے ہیں نماز کے لیے, اس سے پہلے کلام کیا کرتے تھے صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مسلم میں روایت موجود ہے. تو مدینے آنے کے بعد چھوڑ دیا نا. مدینے میں بھی کیا کرتے تھے جب یہ آیت نازل ہوئی, مدینے میں بھی کیا کرتے تھے جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ بقرہ آیت نمبر 238, تب چھوڑا. اچھا خیر, کیا ہوا, اب آپ کی دلیل ختم ہو گئی. قانتین کی وجہ سے چھوڑا, وہی جی قرآن ہونے کی وجہ سے نہیں چھوڑا. یہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 238. اچھا پھر آپ کی دلیل تو غلط ہو گئی نا عالم صاحب. نہیں ٹھیک ہے, میں اس پر تو ابھی خاموش نہیں, میں انشاءاللہ یہ آپ کا ایک سوال ہے. جی الحمدللہ کوئی دقت نہیں. ہاں یہ علمی بات ہے الحمدللہ. اب آئیے دوسری, آپ نے فرمایا امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے, ٹھیک ہے. سری نمازوں کا ذکر ہے اس میں یا جہری میں؟ امام کی قرات تو ہمیشہ سری نماز میں بھی قرات ہے اور جہری میں بھی قرات ہے نا.
تمام نمازوں میں تمام. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جہری نمازوں میں امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھتے تھے لیکن سری نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے. صحابی رسول فرما رہے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ. صحابہ کرام میں بھی بہت سارا اس میں اختلاف رہا ہے. ارے کائے کا اختلاف ہے؟ صحابہ کرام کا عمل رہا ہے صاحب. صحابہ کرام کا بہت سارا عمل یہ ہے کہ ارے تو پھر آپ تو کہہ رہے قرآن کیا منادی آ گئی، امام کرا دی مقتدی کرا دے. صحابہ کرام تو کہہ رہے ہاں جہری نمازوں میں نہیں پڑھا کرتے تھے ہم لیکن سری نمازوں میں پڑھا کرتے تھے. تو امام کی رات مقتدی کی رات کب رہی؟ جبکہ وہ حدیث اگر آپ بات کریں گے تو اس میں بھی کلام ہے. امام کی رات مقتدی کرا دے اس پر کلام ہے لیکن میں اس پر آپ کو جانی رہا. میں تو ایک صحابی رسول سے اس کا دفاع کر رہا ہوں کہ صحابی رسول فرما رہے ہیں کہ ہم جہری نماز میں تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تھے لیکن سری نمازوں میں پڑھا کرتے تھے. تو امام کی رات مقتدی کرا دی تو حدیث ہی ختم ہو گئی آپ کی. آپ مجھے وہ روایت بھیج دیجیے گا تو الحمدللہ بھی دے دوں گا. میں تو کوئی دقت نہیں ہے الحمدللہ میں لگا دوں گا آپ کو. میں ایسا نہیں کہ آپ کو بنا دلیل بنا ثبوت کے اور بالکل صحیح حدیث لگاؤں گا. جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، شاید 843 نمبر کی حدیث ہے ابن ماجہ کی. یہ حدیث نمبر آگے پیچھے ہو سکتا ہوں. اور دلیل دیجیے. اب میری یہ بتائیے آپ تو کہ دعا مانگنے کے لیے تکبیر کہنا چاہیے، دعا مانگنے کے لیے قبلے رخ ہونا ضروری ہے، دعا مانگنے کے لیے وضو ہونا ضروری ہے، دعا مانگنے کے لیے سلام پھیرنا ضروری ہے کیا؟ اور دعا مانگنے کے لیے سب کو ایک ساتھ کھڑا ہونا ضروری ہے کیا؟ بھائی میں نماز سے انکار نہیں کر رہا ہوں نا. تو پھر آپ نے جب کہا اللہ کے رسول نے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، نہیں نماز اس شخص کی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے. جب آپ کہہ رہے ہو نماز جنازے کی تو امام صاحب کیوں نہیں پڑھتے آپ کے یہاں؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں نا، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں نا. کون کہہ رہا ہے پھر؟ آپ عالم آدمی الحمدللہ. مجتہد کی بات مان رہے ہیں. ارے مجتہد کی بات تو جب ماننے قرآن حدیث سے دلیل موجود نہیں ہو. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے سنو مجتہد بغیر دلیل یہ کہتے ہیں کیا کچھ؟ ارے تو میں تو آپ کو دلیل دے رہا ہوں. بخاری شریف کی حدیث ہے 1335 نمبر کی کہ حضرت عباس سنو مجتہد کی بات دیکھیے، مجتہد کی بات یوں ہی نہ لیں. ارے عالم صاحب ارے عالم صاحب ابو یوسف یا محمد جو بھی ہے یا امام شافعی جو بھی کہہ رہے ہیں نا. ارے عالم صاحب مجتہد کی بات اس وقت لی جائے گی جب حدیث موجود نہ ہو، قرآن کی آیت موجود نہ ہو، اس وقت لی جائے گی. امتی ہے مجتہد تو. لیکن سورہ فاتحہ کے اس کے بارے میں نماز جنازے کے سلسلے میں اس طرح کی روایتیں تو موجود ہے نا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس میں سورہ فاتحہ وغیرہ نہیں پڑھتے تھے. ارے بخاری شریف کی حدیث پڑھتے تھے 1335 نمبر کی. ہاں ٹھیک ہے لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی غالباً کیا ہے؟ ارے صاحب سنو ایک منٹ سنو. مرفوع حدیث کے آگے موقوف حدیث کو مانا جائے گا کیا؟ جی مرفوع حدیث کے آگے اللہ کے رسول کی بات کے آگے صحابہ کرام کی بات کو مانا جائے گا کیا؟ آپ کسے افضل سمجھتے ہیں؟ صحابہ کرام کو اللہ کے رسول کو؟ آپ کسے افضل سمجھتے ہیں؟ آپ کس کے عمل کو سنو آپ کس کے عمل کو افضل سمجھتے ہیں؟ صحابہ کرام کے عمل کو یا اللہ کے رسول کو؟ اتنی بات میں سمجھتا ہوں کہ صحابہ سے اگر کوئی عمل ثابت ہو رہا ہے ہاں تو ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف اور خاص طور پر چلو ٹھیک ہے. اب آئیے ادھر آئیے. آپ جنازے کی چلو آپ جنازے کی نماز میں کیا ہر تکبیر پر افضل کرتے ہیں؟ اگر انہیں پر سے اعتماد اڑ جائے گا اللہ کے بندے. ارے میرے بھائی اب سنیے اب آپ کہاں بچیں گے ہم سے؟ ادھر آئیے آپ صحابہ کرام کے عمل پر. کیا آپ جنازے کی نماز سنو نمازوں کے لیے تو اس کو لے لیا سنو اپنے نماز جنازے کی بات کا عبداللہ بن عمر نہیں پڑھتے تھے کیا؟ تو آپ زبردستی. ارے عبداللہ بن عمر منع نہیں کر رہے ہیں، ہم منع نہیں کر رہے ہیں. کیا منع نہیں کر رہے آپ؟ نہیں پڑھ منع نہیں کر رہے. دیکھیے فرض ہے. سنیے اجی پڑھنا فرض ہے. دیکھیے سنیے فقہا کہتے ہیں اجی فرض ہے. اجی فرض ہے پڑھنا. منع آپ نہیں پڑھ رہے تو گناہگار ہو رہے ہو نا. فرض ہے پڑھنا تو سورہ فاتحہ. فرض کر کے کہا ہے بھائی، فرض کر کے کہا آپ ہی لوگوں میں فرض چھوڑتے تھے عبداللہ بن عمر. آپ ہی لوگوں کا عقیدہ، آپ ہی لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ امام اور منفرد کے لیے یہ حدیث لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب آپ لوگوں کا ہی دعویٰ ہے حنفی بھائیوں کا، ہمارا نہیں ہے. آپ لوگوں کا دعویٰ ہے. اور بھی دیکھیے جیسے کہ بخاری کی شرح عمدۃ القاری وغیرہ میں. ارے مولوی صاحب پہلے سے بات کر لیں الحمدللہ. اب سنیے آپ. حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت رضی اللہ تعالیٰ جیسے صحابی ہیں اور تابعین میں حضرت عطاء بن رباح، حضرت طاؤس، حضرت سعید بن مسیب، یہ سب تمام جو ہے یہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کو وہ لازم نہیں سمجھتے. ارے میں کیا ہوں جائز ہے کہ جائز کے جواز کے قائل ہے. اب اتنے ساروں کو ہم کیسے غلط کہنے بھائی بتائیے. ارے جب اللہ کے رسول کا عمل سنو، اللہ کے رسول کا عمل مل رہا ہے، بخاری کی صحیح حدیث ہے. اللہ کے رسول کے عمل کے آپ اور ہم زیادہ عمل کرنے والے یہ نہیں کرتے تھے. ارے بھائی یہ تو خود مشروع ہو گئے. یہ تو ان پر خود کلام ہو جانا چاہیے. صحابہ کرام
کہ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی کوئی بات نہیں لی جائے گی. کلام تو ہو گیا ہی نہیں صحابہ کرام. ارے میرے بھائی وہ نبی پاک علیہ السلام کے خلاف عمل کرتے تھے. ارے مولوی قاسم صاحب صحابہ بھائی صحابہ کے نبی آپ کہہ رہے ہیں کہ لازم ہے نبی نے عمل کیا. میں کہتا ہوں ان کے پاس دلیل ہوگی صحابہ کے پاس. دلیل ہوگی. آپ کہہ رہے ہیں دلیل ہوگی. میں نے کہا دلیل نہیں ہے کیا؟ یہ لازم نہیں سمجھتے تھے. لازم تو کی دلیل موجود ہے. ارے میرے بھائی سنو تو صحیح ہے. اللہ کیا فرما رہا ہے. اچھا قرآن کو تو مانتے ہو نا آپ؟ قرآن کو تو مانتے ہو نا؟ اگر کوئی صرف فاتحہ پڑھتا ہے پڑھے, منع نہیں کرتے. ارے آپ قرآن کو مانتے نہیں مانتے؟ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. تو آپ ایسے سوال کر رہے ہیں جیسے کہ میں منع کر رہا ہوں. میں کہاں منع کیا بھائی؟ آپ سنو اللہ یہ فرما رہا. ارے اللہ یہ فرما رہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. جب اختلاف ہو جائے آدمی اور میرے میں اختلاف ہو گیا, جب اختلاف ہو جائے تو لوٹاؤ بات اللہ اور اس کے رسول کی طرف, نہ کہ صحابہ کرام کی طرف. تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹائیے نا آپ بات کو. فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ میں جو ہے نا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, یہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ, یہ تم کون ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ کون ہے؟ یہ اگر امتیوں میں آپس میں اختلاف ہو جائے نا تو ان کو کون آپس میں اختلاف؟ کوئی سا بھی امتی ہو قیامت تک آنے والا, کوئی سا بھی امتی ہو. جاہل آدمی کو کیا پتا ہے؟ جاہل آدمی کو کیا, یہ سے مجتہدین خود مراد ہے. ارے میں کہتا ہوں ابھی آپ اور میرے میں اختلاف ہو رہا ہے نا, تو یہ بتائیے اپن کو کدھر لگانی ہے؟ میرے اور آپ میں تو چھوڑ دیں آپ. ارے تو مجتہد کی بات ساری بات کر رہے ہو نا آپ, جتنی ابھی صحیح ضعیف یہ ساری جو باتیں آپ کر رہے ہو, کلام ہے نہیں کلام ہے, صحابہ نے یہ کہا, یہ سب چیزیں نبی کے علاوہ کی بات ابھی فی الحال تو ہو رہی ہے ہمارے سامنے, فی الحال تو ہو رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ تمام چیزیں جو آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ ہماری اور آپ کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور ہم آپ جانتے ہیں انہی کی باتیں کر رہے ہیں. مجتہدین نے جو کچھ کہا نہیں, مجتہدین میں اختلاف ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹیں گے. تو اب یہ بتائیے جو اختلاف ہو رہا ہے کیا بتا اللہ کے رسول نے پڑھی ہے اور صحابہ کرام نے نہیں پڑھی, آپ یہ مان لیجیے, تو کس پر عمل ہوگا؟ اللہ کے رسول پر عمل ہوگا بات پر, یا صحابہ کرام کی بات پر؟ آپ کی بات ایک بات صحیح مان لیں تو صحابہ کرام میں اختلاف ہوا, مثال کے طور پر مجتہدین صحابہ کرام. ارے میری یہ بتاؤ آپ صحابہ کرام کا عمل کر لو گے یا اللہ کے رسول عمل کر لو گے دین اسلام میں؟ بھائی مجتہدین کا اختلاف ہے, وہ ہم لوگوں کا نہیں, ہم لوگوں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں. ارے یہ تو بھاگنے والی بات ہے عالم صاحب آپ کی. بھائی ہم لوگوں سے یہ تو آپ جاہل ہے جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. آپ جاہل ہیں, عربی نہیں آتی, جس کو اردو تک نہیں آتی, آپ جاہل ہیں, آپ جاہل ہیں بھائی. اکثر لوگ ہیں نا تو ان کا کیا حکم ہوگا پھر؟ ارے سنو عالم صاحب جاہل, سنو دلیل آنے کے بعد, ارے سنو دلیل آ گئی نا, اب کسی کی بات نہیں مانی جائے گی, رسول اللہ کی بات مانی جائے گی, اللہ کی بات مانی جائے گی. اگر آپ کے پاس دلیل ہے تو الحمدللہ. بھائی دلیل نہیں ہے تبھی تو اختلاف ہو رہا ہے. جب دلیل, ارے میں کہہ رہا ہوں بخاری شریف کے, ارے پوری امت کا اجماع کی بخاری کی وہ صحیح حدیث ہے, اور اللہ کے رسول فرمایا میری امت کا اجماع حق ہے. اور بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے, صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے, اور آپ کے نہیں منع کہاں کیا ہوں کہ تو آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کی وجہ بتا رہے ہو نا آپ, اس کی وجہ بتاؤ نا, آپ کیوں نہیں پڑھتے آپ لوگ؟ میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ ان حضرات کی بھی تو بات ہے. ارے یار میرے بھائی, تو آپ نے کس کو افضل مانا؟ اللہ کے رسول کے عمل کو لینا ہے ہمیں, یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے عمل کو لینا ہے؟ کس کو لینا؟ دونوں میں سے جو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں. ارے آپ اپنی بات کرو, آپ کو کیا علم ہے کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ کا عمل لے یہ اللہ کے رسول کا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کیوں نہیں لازم سمجھتے تھے؟ ارے بھائی میں اس پر دلیل دوں گا آپ کو. ہاں وہ دو دلیل. میں کہتا ہوں خدا کی قسم دلیل دوں گا. دلیل دو, خدا کی قسم دلیل دو. ہاں تو ابھی فوراً دینا کوئی ضروری ہے؟ میں دوں گا, یہ کیوں کہتے تھے, میں ڈھونڈوں گا انشاءاللہ. چلو میں آپ کو بھیجوں گا. چلو ٹھیک ہے بھیج دینا. اب آئیے اب دوسری, اچھا دونوں باتیں آپ کی غلط لازم کر دو. چلو قاسم صاحب, وہ مفتی قاسم صاحب آپ کی دونوں باتیں غلط ثابت ہو گئی. آپ لوگوں کی ایک بہت بڑی کمی ہے کہ آپ حضرات ان کی جب بات آ جاتی ہے, جب آپ کے پاس دلیل نہیں ہو, ارے بات پوچھی کرتے ہو. ابھی کیا آپ کیا پڑھ کے بول رہے ہو؟ اب ظاہر سی بات ہے انہی لوگوں کی کتابیں پڑھ. چلو اچھا ایک منٹ کو, اور کیا ہے, چلو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے جنازے کی چاروں تکبیروں میں رفل دین کرتے تھے, آپ کرتے ہیں رفل دین؟ اب مجھے آپ رفل دین کرتے ہیں کیا چاروں تکبیروں پہ؟ آپ ایک منٹ, آپ چاروں تکبیروں پہ رفل دین کرتے ہیں کیا؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کرتے تھے, صحیح حدیث ہے, آپ کرتے ہیں رفل دین؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے جنازے کی چاروں تکبیروں میں رفل دین کرتے تھے, آپ کرتے ہیں؟ بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سب اختلافی مسائل. ارے کہاں سے اختلافی مسائل ہو گیا؟ آپ کہتے ہو صحابہ کرام کی بات ماننا چاہیے, تو صحابہ کرام تو رفل دین کرتے تھے, تمام صحابہ کرام کرتے تھے. ارے ابن عمر کرتے تھے نا, تمام صحابہ کرتے تھے. کس نے انکار کرا نہیں کرنا چاہیے؟ وہ حدیث آپ دکھاؤ. اگر میں دوسرے صحابہ کرام کا عمل وہ دکھاؤ, وہ بتاؤ.
بتائیں گے انشاءاللہ بتائیں آپ عالم ہو کر دلیل رکھتے ہو بس. آپ دیکھیے عالم کس کو کہتے ہیں کہ مطلب سب چیز پتا ہونا چاہیے اس کو. عالم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے سب چیز پتا ہونا چاہیے, لیکن عالم کا مطلب یہ ہوتا ہے جو اس کا عمل ہے اس پر تو حدیث ہونا چاہیے اس کے بعد دلیل. آپ کا عمل ہے نا اس پر, عمل پہ ہی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس, تو فری فوکٹ میں ہی عمل چل رہا ہے آج تک. نہیں فری میں نہیں چل رہا ہے, یقیناً دلائل ہے لیکن ہم اس پر غور نہیں کیے ہیں. ارے آپ کو یاد ہی نہیں ہے, یعنی کہ آپ کیا سکھاتے ہوں گے بچوں کو, آپ ہی سوچیے. آپ قاسم صاحب آپ کیا سکھا رہے ہو؟ آپ تو اختلافی بات کر رہے ہو نا. تو اختلافی کر رہے ہیں, الحمدللہ اختلافی مسائل تو یاد ہونا چاہیے آپ کو. بھائی اتنی بات تو آپ سمجھ لو فی الحال جی, جو چیزیں آپ لا رہے ہو رفیدن کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے. آپ نے عمران شیخ سے عمران شیخ سے تو آپ نے اتنا اوٹ پٹانگ بولا. عمران شیخ جو ہے ان سے اتنا اوٹ پٹانگ بول رہے تھے آپ, اور آپ کو کچھ بھی نہیں ہے. آپ عالم آپ کہہ رہے ہو نا, میں اپنے آپ کو طالب علم سمجھ رہا ہوں. ارے صاحب آپ دیوبند سے فارغ عالم ہیں, آپ طالب علم بن گئے. تو فارغ ہو گئے تو کیا ہو گیا, عالم ہو گئے. کس نے ڈگری نہیں ملی آپ کو, ڈگری دینے والے صحیح نہیں دیکھے لوگ. فضیلت ہاں بھی انہوں نے اتنا پڑھی ہے, فضیلت ہے بس, سند فضیلت کے. یعنی کہ جو ڈگری لے کے آتا ہے وہ عالم ہے تھوڑی مل گئی. قرآن حدیث کی روشنی میں عالم تو وہی ہوتا ہے جو بالکل سب چیزیں. یعنی کہ آپ نے مان لیا آپ عالم نہیں ہے. بالکل میں طالب علم ہوں, بالکل. یہ سارے ان کا ایسا حال کیوں رہتا ہے ان بھائیوں کا کہ ان کو جواب ہی نہیں ملتے, ان کے پاس جواب ہی نہیں ہوتے. ہم نے ہزاروں لوگوں سے بات کر لی, آپ لوگوں کا جواب ہی نہیں. اچھا ایک اور عمل پوچھ لوں آپ کا جس پر آپ کا دلیل نہیں ہوگی. نہیں آپ صرف پوچھتے رہو گے یا میرے سوالوں کا بھی جواب دو گے؟ الحمدللہ آپ پوچھیے, الحمدللہ اگر مجھے علم ہوگا جواب دوں گا, پوچھیے. میں وہ سب نہیں جانتا. یہ جو واجب اور فرض ہے نا, بہت ساری چیزوں کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ واجب ہے فرض ہے. جی اس کا تعین کیسے ہوگا؟ مثال کے طور پر جی حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے کلی کیا. نبی پاک علیہ السلام نے وضو کے وقت میں مزمزہ کیا کہتے ہیں ناک میں پانی ڈالا یا کلی کیا. ٹھیک ہے, ان تمام چیزوں کو تو آپ فرض مانتے, کیا مانتے ہیں؟ نہیں فرض تو وہی جو اللہ کے حکم دے دیا نا, اور اللہ کے رسول بھی ثابت ہو, دونوں چیز جگہ ثابت ہو, وہی فرض میں شمار ہوگا. نبی پاک علیہ السلام کی تمام حدیثوں کو ماننا ہے نا. الحمدللہ ماننا ہے, لیکن اللہ کے رسول فرمان ناممکن ہے سنت پر عمل ہو جائے. عمل کو نبی پاک علیہ السلام کے عمل کو نہیں مانتے؟ نہیں, اللہ کے رسول خود نے فرمایا ناممکن ہے سنت پر عمل ہو جائے. اچھا قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا حکم دے اور اللہ کا رسول بھی اس کا حکم دے, سنو قرآن میں بھی حکم ہو اور اللہ کے رسول بھی اس کا حکم دے, الحمدللہ, اور اس کا کرینہ موجود نہیں ہونا وہ فرض ہے. اچھا یہ ہے فرض. ٹھیک ہے, کرینہ موجود ہو یا نہیں, یہ کہاں نہ ہو, کرینہ موجود نہ ہو, یعنی کہ اس کی کہاں سے لیا آپ نے کرینہ موجود نہ ہو؟ ہاں یہ ایسا ہے کہ اللہ کے رسول جیسا اللہ نے فرمایا کہ نہ مردار حرام ہے, ٹھیک ہے, لیکن حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا مچھی حلال ہے. کیا چیز؟ مچھی حلال ہے. کرینہ کس نے کہا آپ کو؟ کرینہ اسی ارے کرینہ کا لفظ کا مطلب بتا رہا ہوں میں, کرینہ کا مطلب ہوتا ہے اس کے خلاف برخلاف کوئی بات نہ ہو. مجھے آپ کیوں مطلب بتاؤ گے کرینہ؟ تو پھر آپ پوچھ رہے ہو کرینہ کیا مطلب ہے, کرینہ کا مطلب بتا رہا ہوں, کرینہ کا الفاظ ہے. مطلب نہیں پوچھ رہا آپ کو, کرینہ موجود ہو تو واجب اور کرینہ نہ موجود ہو تو کیوں؟ کرینہ موجود ہو تو واجب, کرینہ موجود ہو تو واجب نہیں, کیوں؟ اس کی وجہ بھائی نفی آ گئی نا اس کی. کس نے کہا ہے آپ کو؟ ارے بھائی رسول اللہ نے کہا ہے نا. بھائی بہت ساری باتیں تو ہمیں ایسی ملتی ہیں جو جہاں پر کرینہ موجود ہو, لیکن حکم ملتا ہے کہ ایسا کرنا چاہیے, تو وہ فرض نہیں رہا, وہ سنت رہا, کرو ثواب ہی نہیں, کر دو گناہ نہیں. مثال کے طور پر قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. اب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب نماز پوری کر سکو زمین پھیل جاؤ, تو کیا نماز کے بعد زمین پھیلنا ضروری ہے؟ نہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہہ رہا ہے نہیں, تو دوسری جگہ آگے نا اللہ کے رسول نے فرمایا جو نماز پڑھ کے وہیں پہ رہتا ہے اور جب تک وہ ذکر اذکار کرتا رہتا ہے تو فرشتے اس پہ کرتے نا, اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. حدیث آ گئی نا اس پہ. نہیں قرآن خلاف نہیں کہہ رہے, قرآن اللہ کے رسول تو شارع ہیں, قرآن کے اللہ کے رسول تو شارع ہیں. ایک واحد شخصیت ایسی ہے جو اللہ کے رسول کی سنو آپ نے ابھی کہا کہ کرینہ موجود ہے, تو کوئی کرینہ ہی نہیں ہے. ارے کرینہ اللہ کے رسول ہیں گے نا, خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل شارع ہم مانتے ہیں, لیکن بس اس کے باوجود یہاں پہ جب قرآن حدیث کے بالکل اپوزٹ کی بات ہے نا, یہ کیا اپوزٹ کی بات ہے بھائی؟ قرآن کو سمجھا کس نے بھائی؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ آپ جاؤ حرام, قرآن تو کہہ رہا ہے مردار حرام ہے نا, قرآن کہہ رہا ہے نا مردار حرام ہے, لیکن اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں مچھی حلال ہے, کیا کرو گے؟ نہیں فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ کی بات ابھی کر لے رہے ہیں. ابھی پہلے وہی تو کرینہ کہہ رہا ہوں, حرام ہے نا, مردار حرام ہے نا کھانا. آپ بھی کہیں گے نا مردار نہیں کھانا چاہیے, حرام ہے. اللہ نے فرمایا قرآن میں 4 جگہ, سورہ مائدہ, سورہ نحل, سورہ انعام اور سورہ کیا بولتے ہیں بقرہ.
اب ایک سوال یہ بھی ہے نا, آپ کا سوال کا جواب دے دیا. اب اہل قرآن جواب نہیں دیا آپ نے نا. دے دیا نا میں نے, کرینہ موجود ہے اس کا. ابھی مکمل جواب کہاں ہوا ہے؟ جی پوچھیے. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ سے سوال ہوگا, اہل قرآن آپ سے اگر سوال کریں گے کیا کرے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو قرآن کے خلاف بات کہہ رہے ہیں. نہیں کہہ رہے, کیونکہ قرآن سنو, نہیں کہہ رہے نا. ایک منٹ عالم صاحب, نماز پوری کرتے نکل جاؤ باہر, دنیا پھیل جاؤ. چلیے ٹھیک ہے. میں نے آپ نے رفیع الیدین کی بات شروع کی تھی, میں اسی کے لیے آپ کو میں ایک PDF بھیج دیا ہوں. ارے میرے آپ کی بات کرو, ارے اہل قرآن کی بات کریے آپ. میں نے اس ہاں میں کر لوں گا بات, میرے پاس بھی اہل قرآن کی میں دلیل دیتا ہوں. اہل قرآن یوں کہتے ہیں کہ جو حدیث قرآن سے ٹکرائے گی ہم اس حدیث کو نہیں مانتے. جی کہتے ہیں قرآن سے نا, وہی تو میں کہہ رہا ہوں. ارے سنو سر, اب ان کی دیکھو پٹائی کیسے لگتی ہے. ان کی پٹائی سے لگتی ہے کہ پالتو گدھا جو ہے قرآن نے تو حلال کا ہے اور وہ حرام کہتے ہیں. چائے کی بات چھوڑ دو, جس آیت پہ اعتراض ہوا ہے ان کی طرف. ہاں چلو, کون سی آیت پہ اعتراض کرا, کون سی آیت پہ اعتراض کرا, چلو بتاؤ. فانتشروا فی الارض پہ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ جب نماز, اب اسی طرح کا تو ہوگا نا مجتہدین کی بات آپ مان. جی جی جی, ہاں جی ہاں جی ہاں جی, اللہ کہہ رہا ہے زمین پہ پھیل جاؤ. ہاں تو کیا ہوا, تو آپ کو کہتے ہیں کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں کہ بیٹھ کے تسبیح کرو, ذکر کرو. تو یہ تھوڑی کہا کتنی دیر بعد پھیل جاؤ, یہ تھوڑی کہا کہ فوراً نماز پڑھتے پھیل جاؤ. بالکل فا کس کے لیے آتا ہے؟ ارے میں کہہ رہا ہوں یہ تھوڑی کہ نماز پڑھتے بھاگ چل جاؤ, میں رک ہی نہیں سکتے. ایسی کوئی انکاری آئی ہے کوئی؟ یہ تو ایک حکم ہے اللہ کا کہ ایسا کرو. اس کے بعد اللہ فرما رہا تم چاہو تو 4 نکاح کرو, اللہ چاہو تو 3 نکاح کرو, اللہ کہہ رہا چاہو تو 2 نکاح کرو, اللہ کہہ رہا ہے چاہو تو 1 نکاح کرو. یہ تو اختیاری مسئلے ہیں یار بھائی صاحب, یہاں تو اختیار دے رہا اللہ. کہاں اختیار دے رہا ہے؟ جیسا اللہ نے حکم دیا نا 4 نکاح کرو, 3 کرو, 2 کرو, 1 کرو, اختیار دیا نا. اب کسی نے نکاح نہیں کرا, اور کسی نے نکاح نہیں کرا, پھر وہ بھی ایک طرح کا حکم ہے. نہیں ہوتا ہے. کیا جواب دو گے ان کو؟ اگر کسی نے نکاح نہیں کرا تو بھائی ان کو جواب دو, مجھے چھوڑ دیں آپ. ان کا تو جواب دے رہا ہوں میں کہ اختیاری مسئلے ہیں. تو ہاں جو اللہ کہتا ہے کہ نہیں یہی کرنا ہے پھر ہوتا. آپ دوسرا کام مت کرو, اللہ اس طرح کہتا ہے کہ بھائی دوسرا کام مت کرنا اور زمین میں پھیل جانا نماز کے فوراً بعد, دوسرا کام مت کرنا, اس طرح کی کوئی آیت آتی ہے پھر مان لیتے کہ بھائی دوسرا کام کرنا ہی نہیں ہے. لیکن فی الحال اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے جب نماز پڑھ لو تو یہ کرو, تو یہی کرو گے. ہاں تو اختیاری مسئلہ ہے وہ, تو پھر پھیل جاؤ جیسے کما کے اللہ فرما رہا ہے جب جمعے کی اذان ہونا. سنو, ارے سنو تو صحیح, ارے قرآن کے کہتا ہے, ارے قاضی صاحب قرآن بھی کہتا ہے, ارے سنو تو صحیح, قرآن ہی کہتا ہے والی جو بات کہی نا, ارے یار قرینہ موجود ہو تو قرینہ موجود ہو تو یہ کس نے بتایا آپ کو؟ ہے اللہ کے رسول نے کرایا نا, اللہ کے رسول نے کرایا نا. ارے اللہ کے رسول نے بتایا نا. نہیں یہ بات کہ قرینہ موجود ہو تو واجب ہوگا, قرینہ موجود ہے, قرینہ موجود ہو تو واجب نہیں, اور قرینہ موجود ہو تو واجب ہو, یہ بات کس نے کہی آپ؟ فرض تو وہی ہوتا ہے جس کی نفی موجود نہ ہو. فرض کہتے ہیں لازم کسی کہتے ہیں جس کی کوئی نفی موجود نہ ہو. فرض اسے ہی تو کہا جائے گا جس کی نفی موجود نہ ہو, جس کی نفی موجود نہ ہو. یہ اللہ الفاظ بول دیتے ہیں ہم قرینہ چھوڑ کر یہ کہتے ہیں کہ وہ چیز فرض ہے جس کی نفی موجود نہ ہو. آپ عالم پہلے تو میں جو سوال کر رہا ہوں ان کو جواب دے دو, ٹھیک ہے؟ پھر میں بھی جا رہا ہوں کوئی کام سے, ہے نا, انشاءاللہ پھر بات کریں گے. عالم صاحب ہلو, ٹھیک ہے صاحب, السلام علیکم.